لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ بات لوہے کی لکیر ہے کہ ہماری کامیابی نہ مال میں ہے، نہ جمال میں ہے، نہ کسی کمال میں ہے، بلکہ ہماری کامیابی نیک اعمال میں ہے۔ کامیابی نہ مال میں ہے، نہ جمال میں ہے، نہ کسی کمال میں ہے، بلکہ ہماری کامیابی نیک اعمال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو بندہ بھی نیک اعمال کرے گا، اچھے اعمال کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے پاکیزہ زندگی نصیب ہو جائے، عزتوں اور برکتوں بڑی زندگی نصیب ہو جائے، لیکن کوئی اس زندگی کو مال میں تلاش کرتا ہے، کوئی ایسی زندگی کو جمال میں تلاش کرتا ہے اور کوئی کمال میں تلاش کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری پاکیزہ زندگی تمہیں نیک اعمال کے ذریعے سے ملے گی۔ اس بات کا یقین دل میں آ جانا اور اس یقین کو حاصل کر لینا اور دل میں اس کیفیت کو بٹھا دینا کہ ہماری کامیابی نیک اعمال کے اندر ہے، ہماری عزت نیک اعمال کے اندر ہے، ہمارے لیے برکت نیک اعمال کے اندر ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان کی محنت۔ اس کے بارے میں صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے پہلے ایمان سیکھا اور پھر بعد میں قرآن سیکھا، یعنی ایمان کی محنت پہلے کی اور پھر قرآن سیکھنے کی محنت اس کے بعد کی۔ جب بندے کے دل میں یہ ایمان راسخ ہو جاتا ہے، یہ یقین پکا ہو جاتا ہے، تو بندے کے اندر ایک روحانی اور ایمانی انقلاب برپا ہوتا ہے اور ایمانی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان روحانی اور ایمانی طاقت کے ذریعے ایسے ایسے اعمال کر لیتا ہے کہ انسان جسمانی طاقت اور جسمانی طور پر ان اعمال کو نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں یہ ایمان پیدا کریں، یہ یقین پیدا کریں کہ ہماری کامیابی، ہماری عزت اور ہماری برکت نیک اعمال کے اندر ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق کامیاب ہوئے وہ مسلمان، وہ مومن جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔
اب ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم خشوع و خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں، اور اگر ہم خشوع و خضوع کے ساتھ 5 وقت نماز کا اہتمام نہیں کرتے تو پھر ہم ناکام ہیں، نامراد ہیں۔ پہلے تو نماز کا اہتمام ہو، اور پھر نماز کے بعد اس نماز کے اندر حضوری یعنی خشوع خضوع کا بھی اہتمام ہو، تاکہ صحیح معنوں میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون کا ہم مصداق بن جائیں کہ کامیاب ہوئے وہ لوگ جو خشوع خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو ہمارا اس بات پر یقین ہو کہ اگر اس بات کا یقین ہو کہ اگر ہم برائی سے بچنا چاہتے ہیں تو برائی سے بچانے والی چیز نماز ہے۔ اگر ہم نماز کا اہتمام کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، تو یہ نماز ہمیں برے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے، فحش کاموں سے روک دے گی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا۔ تزکیہ اس بات کا نام ہے کہ انسان اچھی صفات کو اپنے اندر پیدا کرے اور بری صفات کو انسان اپنے اندر سے ختم کرے۔ اور تزکیہ ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے، اللہ والوں کے بیانات سن کے، ان کی کتابیں پڑھ کے، ان پر عمل کر کے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے دل کا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ تو ہمارا یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اگر ہم تزکیے کا کام کر رہے ہیں، اپنی اصلاح کروا رہے ہیں، اصلاحی بیانات سن کر ان پر عمل کر رہے ہیں، طلب کے ساتھ اصلاحی بیانات کو سنتے ہیں، اس راستے پر ہم چل رہے ہیں، تو پھر ہم کامیابی کے راستے پر ہیں۔ اگر اس میں کمی اور کوتاہی ہے تو پھر ہم ناکامی کے راستے پر ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اپنے زندگی کے پچھلے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کر لیں۔ اگر ہم زندگی کے پچھلے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرتے ہیں اور کی ہے تو پھر تو ہم ہیں کامیاب، اور اگر ہم پچھلے گناہوں پر توبہ نہیں کرتے یا نہیں کی تو پھر ہم ہیں ناکام۔ یہ یقین اور یہ ایمان ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے کہ ہماری کامیابی نیک اعمال میں ہے۔ ہماری کامیابی نہ مال میں، نہ جمال میں، نہ کمال میں، بلکہ ہماری کامیابی تو نیک اعمال میں۔ آج عورتیں پریشان ہوتی ہیں کہ دل میں چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، زندگی کا مزہ نہیں ہے، گھر میں ہر چیز ہے، مال کی فراوانی ہے، دولت سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود دل مطمئن نہیں ہے۔ تو دل کیسے مطمئن ہوگا؟ دل دنیا کی ان اشیاء سے مطمئن نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو دلوں کا ذکر اور دلوں کا چین تو اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم کرتے نہیں ہیں،
اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے نہیں ہیں تو دلوں کو چین اور سکون کیسے آئے؟ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا تو انسان کے دل میں اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، سکون ہوگا۔ ظاہر میں اگرچہ حالات ہوں لیکن پھر بھی دل کے اندر ایک اطمینان اور ایک چین کی نعمت انسان کو نصیب ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح کے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ تقوی اور پرہیزگاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزارے۔ چنانچہ مشائخ نے لکھا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے اور انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ ایک تو رمضان کے روزے ہوتے ہیں، وہ تو ہم رکھتے ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ نفلی روزے بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے، کبھی مہینے میں 3 روزے رکھتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کم از کم مہینے میں 3 روزے ایام بیس کے رکھا کریں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتے تو پھر کم از کم جو مسنون روزے ہیں، شوال کے 6 روزے ہیں، ذوالحجہ کے 9 روزے ہیں، محرم کے 2 روزے ہیں، ان کو رکھ لیا کریں۔ ان سے بھی ہمیں تقوی حاصل ہو جائے گا، پرہیزگاری حاصل ہو جائے گی۔ جب تقوی حاصل ہوگا تو پھر تقوی پر کیا ملے گا؟ اس پر نعمتیں اور برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے ایمان لانے کے بعد تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی کو اختیار کر لیں، یعنی گناہوں کو چھوڑ دیں، ان کو تقوی نصیب ہو جائے، تو ارشاد فرمایا میں ان کے لیے زمین اور آسمان سے رحمتوں اور برکتوں کے دہانے کھول دوں گا، دروازے کھول دوں گا۔ تو آج ہم تقوی کو اختیار کرتے نہیں ہیں، گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرتے نہیں ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے نہیں ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برکتوں بھری زندگی دے دے اور ہمیں نعمتوں بھری زندگی دے دے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہمیں گناہوں سے بچنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں اور برکتیں عطا کریں گے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حج یا عمرہ کر کے آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دیتے ہیں کہ گویا ابھی ابھی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، یعنی معصوم بچے کی طرح وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ حج اور عمرہ کر کے آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دیتے ہیں اور کبھی بھی اس بندے کا رزق تنگ نہیں ہوتا۔ یہ حج کی برکت ہے، اس پر بھی ہمارا یقین ہو کہ حج عمرہ کریں گے تو ہمارے رزق میں وسعت آ جائے گی اور کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، وضو میں ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جڑتے ہیں، چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جڑتے ہیں، کلی کرتا ہے تو زبان کے منہ کے گناہ جڑتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ، سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ جڑتے ہیں، حتیٰ کہ جس عضو کو وہ وضو میں دھوتا ہے ہر عضو سے انسان کے گناہ جڑتے ہیں اور انسان گناہوں سے ہلکا ہوتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے جو بندہ روزانہ 5 مرتبہ وضو کرے اور اللہ کے حضور پیش ہو وہ گناہوں سے کیسا پاک اور صاف ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ کسی گھر کے پاس سے نہر گزر رہی ہو اور ایک بندہ 5 وقت اس نہر میں نہاتا ہو تو کیا اس بندے کے جسم پر میل ہوگی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس کے جسم پر تو میل بالکل بھی نہیں رہے گی۔ تو ارشاد فرمایا کہ جس طرح اس بندے کے جسم پر میل نہیں رہتی بالکل اسی طرح جو بندہ روزانہ 5 مرتبہ وضو کر کے
نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے جسم پر اور وجود پر بلکہ اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کو نہیں رہنے دیتے بلکہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم پر ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور ان کے درجات کو بڑھاتے ہیں۔ عورتوں کے لیے چونکہ مسجد میں جانا منع ہے، بے پردگی ہوتی ہے، ان کو حکم یہ ہے کہ تمہارے لیے مسجد کے بجائے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، اور گھر کے صحن کے بجائے برآمدے میں اور برآمدے کے بجائے اندر کے کمرے میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے تاکہ پردہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ جب ان کو منع کر دیا گیا تو اگر وہ باپردہ گھر کے اندر کمرے میں نماز پڑھیں گی اور دل میں ان کے حسرت ہوگی کہ ہم بھی اتنے قدم چل کے نماز کے لیے جاتی تو ان قدموں پر ہمیں بھی ثواب ملتا، تو امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس عورت کو اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ان تمام قدموں کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اپنے کپڑے پہنے، سنت کے مطابق کپڑے پہنے اور پہننے کے بعد جو مسنون دعا ہے وہ مسنون دعا پڑھی، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ تعالیٰ اس کے اس کپڑے پہننے پر، کیونکہ اس نے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پہنے، ان کپڑے پہننے پر اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا اگر ایک بندہ کھانا کھاتا ہے، اب کھانا کھانا تو اپنی ذات کے لیے ہے، انسان اپنا پیٹ بھرتا ہے، لیکن فرمایا جو بندہ سنت کے مطابق کھانا کھائے گا، کھانا کھانے کے بعد پھر جو مسنون دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی ھذا الطعام من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کھانا کھانے پر بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اسے گناہوں سے صاف کر دیں گے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ جب بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں تو کھانے میں ساتھ شیطان شامل نہیں ہوتا، کھانے میں برکت برقرار رہتی ہے، اور اگر اللہ کا نام نہ لیا ہو، بسم اللہ نہ پڑھی ہو تو شیطان ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور کھانے کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ حکم دیا کہ رات کو جب گھر میں سونا ہو تو جو گھر کا بڑا ہے، سربراہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھر کے دروازے کی کنڈی بند کر دے۔ بسم اللہ پڑھ کے جب وہ کنڈی بند کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے گھر کی حفاظت فرمائیں گے، کوئی جن کوئی شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، کوئی چور کوئی ڈاکو گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ آج یہ جو ہمارے حوادث ہمیں پیش آتے ہیں اسی وجہ سے پیش آتے ہیں کہ ہم شریعت اور سنت کے طریقے کا لحاظ نہیں رکھتے، نہ ہمیں کھانے کے آداب آتے ہیں، نہ ہمیں پینے کے آداب آتے ہیں، نہ اٹھنے کے، نہ بیٹھنے کے، نہ سونے کے۔ ہم نبی علیہ السلام کے طریقے کو بھول گئے ہیں۔ ہمارا طریقہ آج یہ بن گیا ہے کہ ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، اسکرین دیکھتے ہیں، اس کے اوپر جو تماشے ہوتے ہیں، وہ کیسے سوتے ہیں، وہ کیسے کھیلتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، ان سٹائلوں کو اور ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کے ہم نے نبی علیہ السلام کے طریقوں کو بھلا دیا ہے اور غیروں کے تمام طریقوں کو اپنا لیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں اسکرین کے تماشے دیکھیں گی اور پھر جیسے برہنہ لباس وہاں یورپیوں نے اور ان گندی تہذیب والوں نے پہنا ہوتا ہے، ہماری بچیاں بھی پھر وہی لباس پہنتی ہیں، سر پہ دوپٹہ اوڑھنے کا نام نہیں لیتی۔ حالانکہ مسلمان عورت کا لباس تو وہ ہونا چاہیے جو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ آج یہ یورپ کے گندے معاشرے نے، گندی تہذیب نے ہمارے مسلمانوں سے ہمارے نبی علیہ السلام کے طریقوں کو نکال دیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم بیت الخلاء جاؤ تو دعا پڑھ کے جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث،
اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم بیت الخلاء میں جاؤ گے، وہاں تم نے اپنا ستر ننگا کرنا ہے، تو وہاں جنات اور شیاطین تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بلکہ فرمایا کہ جو بندہ دعا پڑھ کے بیت الخلاء میں نہیں جاتا، وہاں جنات اور شیاطین اس کی شرمگاہوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس لیے دعا پڑھ کے جاؤ تاکہ تم ان سے محفوظ رہو۔ اور اسی طرح حکم دیا کہ جب تمہیں کپڑے اتارنے ہوں، کپڑے تبدیل کرنے ہوں، اس وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ اگر بسم اللہ پڑھو گے تو اس بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان شیاطین جنات کے درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیں گے، پھر وہ تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے۔ اور ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی اچھا کام کرنا ہو تو اس سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر، ہر اچھا کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا کام پایہ تکمیل تک پہنچے، مکمل ہو، تو پھر ہر کام کے شروع میں اللہ کا نام لے لیا کرو۔ یہ ہے وہ نیک اعمال اور ان کے اوپر کامیابی، عزت اور برکت کا وعدہ۔ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کو اختیار کریں گے، اللہ تعالی ہمیں کامیابیوں سے نوازیں گے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کی کثرت یا عمل کی بڑائی کا مقدار کا اعتبار نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو عمل کے اخلاص اور نیت کے اعتبار ہے۔ اگر ہم اخلاص نیت کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر اور پہاڑ جتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ہم بڑے سے بڑے کام بھی کریں گے لیکن اس میں دکھلاوا ہوگا، ریا ہوگی، اخلاص نیت نہیں ہوگی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس ہمارے عمل کو ایسے اڑا دیں گے جیسے ہوا میں گرد و غبار اڑ جایا کرتی ہے۔ اخلاص کے ساتھ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر بڑا اجر عطا کریں گے۔ ایک بزرگ تھے، وہ فوت ہو گئے، بڑے عبادت گزار، تہجد گزار تھے۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت آپ کا کیا بنا؟ آپ تو بڑے تہجد گزار تھے اور بڑے عبادت گزار تھے، بڑے آپ نے نیک اعمال کیے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہوگا۔ کہنے لگے ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشا تو ہے، لیکن نہ میری کوئی تہجد مجھے کام آئی، نہ میرے کوئی دوسرے اعمال مجھے کام آئے، بلکہ مجھے ایک چھوٹی سی نیکی نے اللہ تعالیٰ کی بخشش کا وہ میرے لیے ذریعہ بن گئی۔ وہ یہ ہوا کہ ایک دن میں کتاب لکھ رہا تھا، قلم میں نے سیاہی میں لگایا اور اس کے بعد جب لکھنے کے لیے اٹھایا تو ایک مکھی پیاسی تھی، وہ آئی اور آ کر میرے قلم سے سیاہی پینے لگی۔ میں ایک لمحے کے لیے رک گیا، میں نے سوچا کہ یہ مکھی بیچاری پیاسی ہوگی، یہ اپنا پانی پی لے، میں اس کے بعد لکھنا شروع کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو میری یہ چھوٹی سی نیکی، اس مکھی کے ساتھ کیا ہوا بھلا، اس کے ساتھ کی ہوئی نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں بندے، نہ مجھے تیری کوئی تہجد پسند ہے، نہ مجھے تیرا کوئی روزہ پسند ہے، نہ تیری کوئی اور عبادت پسند ہے، بلکہ تیرا اخلاص سے کیا ہوا یہ چھوٹا سا عمل مجھے بہت پسند ہے، اس کی وجہ سے میں تیری بخشش کرتا ہوں۔ اسی طرح ملکہ زبیدہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے دنیا میں بڑے نیک کام کیے، بہت نہریں بنائی اور بڑے بڑے دفاعی کام کیے، مخلوق خدا کی خدمت کی۔ جب وہ فوت ہوئی تو کسی نے پوچھا کہ ملکہ زبیدہ، تو نے تو بڑے دنیا میں اچھے اچھے کام کیے تھے، کیا بنا تیرا؟ اللہ تعالیٰ نے تو تیری بخشش کر دی ہوگی۔ کہنے لگی ہاں اللہ نے بخشش تو کی ہے، لیکن میری ان بڑے بڑے اعمال اور بڑی بڑی نیکیوں کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ صرف اس لیے کی ہے کہ ایک دن میں کھانا کھا رہی تھی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے، اتنے میں نے لقمہ بنایا اور منہ میں ڈالنے کے لیے اٹھایا، اسی دوران مسجد سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز آئی۔ میں نے سوچا کہ میرے سر پر دوپٹہ پورا نہیں ہے، میں نے لقمے کو وہیں روکا، ابھی میں نے لقمہ منہ میں نہیں ڈالا تھا، پہلے میں نے سر پر دوپٹہ درست کیا، پھر لقمہ منہ میں ڈالا۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے زبیدہ تو نے بڑے بڑے اعمال کیے لیکن وہ اعمال مجھے اتنے پسند نہیں ہیں. یہ جو تو نے میرے نام کی تعظیم کی ہے، اخلاص نیت کے ساتھ تو نے تھوڑی دیر کے لیے لقمہ منہ میں ڈالنے سے روکا ہے، اے ملکہ زبیدہ تیری یہ نیکی مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ جاؤ آج میں تمہیں اس نیکی کی وجہ سے اور اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے تمہاری بخشش کرتا ہوں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میری اس عمل کی وجہ سے بخشش فرما دی. تو اللہ تعالیٰ عمل کی کثرت کو نہیں دیکھتے اور اللہ تعالیٰ اس کی مقدار کو نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ اس کی کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے بلکہ کوالٹی کو دیکھتے ہیں. نیت کیسی ہے، اخلاص کیسا ہے. تو ہمیں بھی آج دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ ہماری کامیابی مال میں نہیں ہے، جمال میں نہیں ہے، کمال میں نہیں ہے، بلکہ انہی نیک اعمال میں ہے. اتنا یقین پیدا کرو، اتنا یقین پیدا کرو کہ جس طرح ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ زہر کا پیالہ ہے، اگر میں پیوں گا تو میں مر جاؤں گا. یہ بجلی کی تار ہے، اگر اس کے ساتھ ہاتھ لگاؤں گا تو کرنٹ لگ جائے گا، مر جاؤں گا. جس طرح ہمیں زہر اور بجلی کے اثر کا یقین ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہمیں یہ یقین حاصل ہو جائے کہ نیک اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عزت بھی رکھی ہے، برکت بھی رکھی ہے، سکون بھی رکھا ہے اور دونوں جہانوں کی کامیابی بھی رکھی ہے. اسی لیے تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا تھا تعلمنا الایمان ثم القرآن. ہم نے پہلے نبی علیہ السلام سے یہ ایمان سیکھا ہے، پھر ان سے ہم نے قرآن سیکھا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اچھے اعمال کرنے والوں سے 2 انعامات کا وعدہ کیا ہے. ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. جو بندہ بھی اعمال صالحہ کو اختیار کرے گا، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ایک انعام تو ہمیں اسے یہ دیں گے کہ اسے عزتوں اور برکتوں بھری زندگی عطا کریں گے، اور دوسرا انعام اسے یہ دیں گے کہ اس کے اجر کو بڑھا دیں گے. وہ ایک نیکی کرے گا، ہم اسے 10 گنا اجر عطا کریں گے. اور جو بندہ اعمال صالحہ کو اختیار نہیں کرتا، گناہوں بھری زندگی گزارتا ہے، نماز کا اہتمام نہیں کرتا، عورتیں پردے کا اہتمام نہیں کرتی، گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتی، غیبت سے نہیں بچتی ہیں، بے پردگی سے نہیں بچتی ہیں، اور طرح طرح کی لغویات سے، فضول خرچیوں سے نہیں بچتی ہیں، اور اسکرین کے تماشے دیکھنے سے نہیں بچتی ہیں. ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی یاد کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف نہیں آتے، ان کے لیے 2 طرح کے عذاب ہیں، 2 طرح کے نقصانات ہیں. پہلا نقصان تو یہ ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، میری یاد سے اعراض کرتا ہے، اعمال صالحہ سے اعراض کرتا ہے، روح گردانی کرتا ہے، ہم دنیا میں اس کی معیشت کو، اس کی روزی کو تنگ کر دیا کرتے ہیں. اور دوسرا نقصان اس کو یہ ہوگا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. کل قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہاں وہ چیخے گا، پکارے گا، بولے گا میرے مولا میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میری تو آنکھیں تھی، میں تو اچھا خاصا نظارے کرتا تھا، آج میں اندھا کیا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها. اسی طرح دنیا میں میری آیات تیرے سامنے آئی تھی، میرے احکام تیرے سامنے آئے تھے. تمہیں علماء اور مشائخ نے پکار کے کہا کہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھا کرو، اللہ کا حکم ہے پردہ کیا کرو، اللہ کا حکم ہے غیبت سے بچا کرو، اللہ کا حکم ہے سود سے بچا کرو، رشوت سے بچا کرو، اور طرح طرح کے حرام مال سے بچا کرو، فضولیات اور لفظیات سے بچا کرو. کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها. لیکن تو نے وہاں میرے احکام سے آنکھیں بند کر رکھی تھی، تو نے ان کے اوپر نظر نہیں ڈالی. ایسا آپ نے آنکھیں چرائی تھی
گویا تم نے ان کی بات سنی ہی نہیں ہے، سنی انسنی کر دی تھی، ان کی طرف تو متوجہ نہیں ہوا تھا، میری آیات اور احکام کو تو نے کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ تو جس طرح دنیا میں تو میرے احکام سے اندھا بنا تھا، اے میرے بندے آج ہم نے تجھے حقیقت کے اندر اندھا کر دیا ہے۔ یاد رکھیں نیک اور بد کے اندر ظاہر میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن باطن میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ نیک بندہ اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور بد بندہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوا کرتے ہیں۔ دونوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جو بندہ برا ہوتا ہے اسے شروع سے ہی نعمتیں ملتی ہیں، اور جو بندہ نیک ہوتا ہے شروع میں اس کے اوپر تنگی کے ایام آتے ہیں، پریشانی کے حالات آتے ہیں، وہ محنت مجاہدے کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اسے پھر نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ایک فرق نیک اور بد بندے میں یہ بھی ہے کہ جس طرح ہمارے گھر میں چھری ہوتی ہے، کسی کے لیے وہ نعمت ہے، اس سے سبزی کاٹتے ہیں، پھل کاٹتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں کاٹتے ہیں، اور کسی کے لیے وہ چھری زحمت بن جاتی ہے، اس کے گلے پر چل جاتی ہے، اس کے پیٹ میں لگ جاتی ہے۔ اور ایک جو ہے فرق یہ بھی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان پہ بھی حالات پریشانیاں آتی ہیں، بروں پہ بھی آتی ہیں، لیکن نیک لوگوں پہ عذاب بن کر نہیں آتی، آزمائش بن کر آتی ہیں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان پر یہ وبال اور پریشانیاں عذاب بن کے آتی ہیں۔ اب کیسے پتہ چلے کہ یہ پریشانیاں عذاب ہیں یا آزمائش ہیں؟ اس کی مشائخ نے علامات لکھی ہیں۔ اگر پریشانی آزمائش بن کر آئے تو اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ اگر بندہ پہلے صرف فرض پڑھتا ہو تو وہ بندہ نوافل پڑھنا شروع کر دیتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہو، ذکر اذکار بھی شروع کر لیتا ہے، اب بیانات اور مجالس میں جانا شروع کر دیتا ہے، یعنی دن بدن وہ بندہ ان پریشانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس پر جو پریشانی آئی ہے وہ اس کے لیے آزمائش بن کر آئی ہے، امتحان بن کر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے ذریعے اس بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، درجات عطا کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری علامت یہ ہے کہ ان حالات کے اندر بندے کا دل مطمئن ہوتا ہے، بندہ بے چین نہیں ہوتا، ظاہر میں پریشانیوں اور حالات کی آمیاں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن جس طرح کوئی بندہ شیشے کے کمرے میں مطمئن بیٹھا ہوا ہو، بالکل اسی طرح یہ بندہ بھی دل میں مطمئن ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو ختم فرما دیں گے۔ اور ایک تیسری علامت یہ ہے کہ بندے کی آنکھوں سے کبھی کبھی بے اختیار آنسو برس پڑتے ہیں اور بندہ بے تاب ہو جاتا ہے، اور جب دل نرم ہوتا ہے آنسو برس پڑتے ہیں، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اس بندے پر یہ پریشانی آزمائش بن کر آئی ہے۔ اور اگر وبال بن کر آئے، عذاب بن کر آئے، تو بالکل اس کا برعکس ہوتا ہے، دل میں نا امیدی کی کیفیت آ جاتی ہے اور عبادات کم ہو جاتی ہیں۔ پہلے نوافل پڑھتا تھا، اب صرف فرائض پڑھتا ہے، پہلے فرائض پڑھتا تھا، اب وہ بھی چھوڑ دیے ہیں۔ اب کوئی دعوت دیتا ہے کہ بھائی نماز پڑھ لیا کرو، تو آگے سے کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، جب حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر نماز پڑھ لیا کریں گے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے، پتھر بن جاتا ہے، اور پھر بندے کو رونا نہیں آتا۔ یاد رکھیں جب مسلمان نیک اعمال کیا کرتے تھے، اچھے اعمال کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، زمین میں زلزلہ آتا ہے، حضرت عمر اپنا درا زمین پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں اے زمین، کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف قائم نہیں کیا؟ تو کیوں کانپ رہی ہے؟ زمین وہیں رک جاتی ہے۔ دریائے نیل رکا ہوا تھا، چلتا نہیں تھا۔ زمانہ جاہلیت کی رسم چل رہی تھی کہ کوئی نوجوان لڑکی پکڑ کے اس دریائے نیل میں ڈالتے تھے، پھر وہ دریا چلتا تھا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے کہ دریائے نیل نہیں چلتا، نوجوان لڑکی کی ضرورت ہے جو اس میں پھینکی جائے تب یہ دریا چلے گا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرچی لکھی، اس پہ لکھا کہ دریا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو اب بھی چل جا، اگر کسی اور کے حکم سے چلتا ہے تو تیرے چلنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ چنانچہ یہ پرچی لکھ کر دریا کو بھیجی، دریا میں ڈالی، دریا چلنا شروع ہوا اور پھر آج تک نہ رکا۔ جب وہ بندے مومن تھے، اعمال صالحہ کو انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا، ہر چیز ان کی ماتحت تھی، آگ ان کا حکم مانتی تھی، ہوا ان کا حکم مانتی تھی۔ اسی لیے تو کسی بزرگ نے فرمایا ہے، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھائیں گے بادشاہی کے، یعنی فقیری میں رہ کر بادشاہی کرنا ہم آپ کو سکھا دیں گے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے دلوں میں یہ یقین پیدا کر لیں، یہ ایمان پیدا کر لیں کہ اعمال صالحہ کو اختیار کریں گے تب ہمیں دونوں جہانوں کی عزتیں اور برکتیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے اور ہمیں سکون ملے گا۔ اگر ہم نے اعمال صالحہ کو اختیار نہ کیا تو پھر دونوں جہانوں میں ہمارے لیے ناکامی ہے اور نامرادی ہے اور خسارہ ہے۔ اس لیے آج کی مجلس میں ہم سب پچھلے تمام گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کر کے آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلامی، ایمانی اور قرآنی زندگی گزارنے کا دل میں عہد و ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عزم سے جزم کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزتوں اور برکتوں والی زندگی نصیب فرما دیں۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے، دنیا کا گھر آباد کیا عقبا کا گھر برباد کیا، دنیا کا گھر آباد کیا عقبا کا گھر آخرت کا گھر برباد کیا، مشکل میں خدا کو یاد کیا مشکل ہوئی آساں بھول گئے، مشکل میں خدا کو یاد کیا مشکل ہوئی آساں بھول گئے، کیوں ذکر سے غافل ہوتے ہو غفلت میں کیوں عمر کھوتے ہو، کیوں ذکر سے غافل ہوتے ہو غفلت میں کیوں عمر کھوتے ہو، کیوں شیش محل میں سوتے ہو کیوں گورے غریباں بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، مگر جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے سینوں میں وہ ضرب لگانا مسلمان بھول گئے، کھویا گیا ہے تیرا انداز قلندرانہ، رات کی آہیں بھی گئی صبحوں کے نالے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی تیرے چاہنے والے بھی گئے، رات کی آہیں بھی گئی صبح کے نالے بھی گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو بھی اور آپ تمام مستورات کو بھی اپنی مقبول بندوں میں شامل فرما لیں، برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لیں اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیں اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تعلیم کر لیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔